بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ معاشرے میں اور سوسائٹی میں یا ہمارے گھروں میں جو رسومات اور بدعات جنم لیتے ہیں ان کی بنیادی وجوہات کیا ہے، اس کی میں نے 5 وجہیں بیان کی تھی جو بدعات کے پھیلنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک جہالت تھی، دوسری تھی غیروں کی تقلید کرنا، تیسری تھی نفس پرستی، چوتھی تھی مداہنت فی الدین، اور 5ویں تھی اتباع ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے سنت اور بدعت کے درمیان فرق اور سنت کی اہمیت اور فضیلت اور بدعت کی قباحت قرآن و حدیث کی روشنی میں چند ایک آیات اور چند ایک احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ پھر فیصلہ آپ کے ذمے ہے کہ ہم نے بدعات کو انجام دینا ہے یا سنتوں کو انجام دینا ہے۔ ہمارا کام ہے بات کو پہنچانا آپ تک کہ صحیح راستہ کون ہے، غلط راستہ کون ہے۔ چنانچہ سنت اور اتباع سنت کے متعلق اللہ رب العزت قرآن کریم میں متعدد مقامات پر فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی، میری اطاعت کرنی ہوگی۔ اس سے فائدہ تم کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو شخص رسول کی اتباع کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی اتباع کرتا ہے، ومن تولی، اور جو شخص روگردانی کرتا ہے، تعلیمات نبوی کو چھوڑ دیتا ہے، احکام خداوندی سے بے اعتنائی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ان کے پیچھے ہی لگے رہو کہ وہ اس کو مانے ہی مانے نہیں، آپ کا کام ہے بات پہنچانا۔ آپ ان کے سامنے کھلم کھلا بات رکھ دے، پھر فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو قبول کریں گے تو کامیاب، نہیں کریں گے تو ناکامی ان کی، کامیابی بھی ان کی ہی ہے، خسارہ بھی ان کا ہی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ محمد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت سورہ حشر کے اندر فرماتے ہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس چیز کا حکم تمہیں رسول دیتے ہیں اس چیز کو کرو، اور جس چیز سے رسول تم کو روک رہا ہے اس چیز سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی نہیں مانتا ہے، ان کی پیروی نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت سخت سزا دینے والے ہیں، شدید العقاب ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو سخت سزا دیں گے، ان لوگوں سے سخت انجام ان لوگوں کا ہوگا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔
دیکھو ان آیات سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی اتباع اور سنت کی اتباع کا ان آیات میں ہمیں حکم دیا ہے، اور بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ کی اتباع کی، ان کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کی، ان کی سننوں اور ان کی ہدایات کی اتباع کی، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہی کامیاب ہے۔ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ کار اختیار کرتا ہے، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو، تو وہ سب کچھ بیکار ہے، وہ سب کچھ گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ دین اسلام یہی سیدھا راستہ ہے، یہ وہ دین ہے جو سیدھا راہ دکھلاتا ہے۔ فاتبعوہ، تمہیں چاہیے کہ اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور تم دین اسلام کو چھوڑ کر اور راہیں تلاش نہ کرو، دیگر راستے تلاش نہ کرو، دوسری راہوں پر نہ چلو، وہ راہیں جو ہے وہ تم کو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جائیں گی۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، وہ راستے تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے دور لے جائیں گے۔ ذالکم، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ، اس بات کی اللہ رب العزت تم کو وصیت کرتے ہیں، تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس بات پر پکے رہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو مضبوطی سے تھامو، یہی تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پھر آگے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم جب اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلو تو خود بخود تم دوسرے راستوں سے، ان راستوں سے جو تم کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے، خود بخود تم ان راہوں سے دور ہو جاؤ گے اور ان راہوں سے بچو گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ان کی راہوں کو چھوڑ دے گا، ان کے طریقوں کو چھوڑ دے گا، من بعد ما تبین له الہدی، سب کچھ جاننے کے باوجود، اس کے سامنے ہدایت آنے کے باوجود، باتیں سب کچھ کھل کر اس کے سامنے آنے کے باوجود بھی وہ انسان رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، حضور کے بتلائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کو ڈھیل دیں گے، کر لو جہاں تک کرنا ہے، کتنا کرو گے، جتنی مرضی ہے اتنا کرو، ہم آپ کو ڈھیل دے رہے ہیں، کر لو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر ہم اس کو ڈال دیں گے جہنم میں، اور وہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہے، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بھی شخص نے راہ خدا اور طریقہ نبوی کو تھاما، اس پر چلا، تو وہی شخص کامیاب ہے۔ جس شخص نے اللہ رب العزت کے راستے کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کی روش کو چھوڑ دیا، اور اس وہ اعتقاد کے اعتبار سے ہو یا اعمال کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر سجدہ مت کرو، تو یہ بدعت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی جو بھی مخالفت کرے گا، گویا کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ برے کام کی طرف جا رہا ہے، وہ ان راہوں کی اتباع کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ کی تعلیمات سے اعراض کرنا، ان کو چھوڑ دینا۔ تو ان آیات سے بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم نے کتنا زور دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع پر۔ جب اللہ پر ایمان ہوگا تبھی تو ایک انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس ایمان کے ساتھ جب اس کو رسالت کا اعتقاد ہوگا، رسالت کا عقیدہ ہوگا، تب جا کے وہ کامیاب ہوگا۔ کافر اور ایمان کا فرق تو یہی ہے، کفر اور ایمان کا فرق یہی ہے کہ ہم تمیز کیسے کر سکے کافر اور ایمان والے میں، تو وہ یہی ہے کہ اگر وہ اللہ اور رسول کو مانتا ہے تو وہ ایمان والا ہے،
اب اس کے ساتھ وہ سب چیزیں ماننی ہے، اللہ اور رسول کو بھی ماننا ہے اور ان کی بھی ماننی ہے، دونوں چیزیں ماننی ہے، تب جا کے مکمل طریقے سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد مواقع پر ارشادات فرمائے سنت کے متعلق اور اتباع سنت کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں، مشکات شریف میں روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، عرض کیا کہ کچھ نصیحت کیجئے، کچھ وصیت کیجئے ہم کو، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت کی۔ حدیث ہے، آپ حضرات کو سناؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، والسمع والطاعہ، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں سننے کی اور اطاعت کرنے کی، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ آپ کا سردار اب حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تو تم پر لازم ہے تم اس کی اتباع کرو، تمہیں لازم ہے کہ تم اس کی بات کو مانو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنْكُمْ، تم لوگ میرے بعد ہمیشہ جو بھی رہے گا اس دنیا میں، وہ کیا کرے گا، مِن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ، وہ میرے بعد اختلافاً کثیراً، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، میرے بعد دنیا میں رہ کر بہت زیادہ اختلاف وہ شخص دیکھے گا۔ اس کو کرنا کیا ہے اس وقت، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، پھر اس وقت تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں کرنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اور ہدایت مآب خلفائے راشدین کے طریقہ کار کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کو تھامنا ہے، تمسکوا بہا، اس کو تھامو، وعضوا علیہا بالنواجذ، کس طریقے سے تھامو، جس طریقے سے انسان اپنی دہاڑوں کے ذریعے سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑتا ہے، اس طریقے سے مضبوطی سے سنن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور ان کے صحابہ کے طریقوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ کامیاب ہونا مشکل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم کو بچنا چاہیے، تم پر لازم ہے کہ تم نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے پرہیز کرو یا ان کی اتباع کرنے سے پرہیز کرو، یہ تم پر لازم ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر ایجاد کی ہوئی چیز، ہر وہ چیز جس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ نہیں، ہماری شریعت کے ساتھ نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ یہ حدیث ہے حضرت عرباض ابن ساریہ کی مشکات شریف کے اندر۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بدعت کی قباحت کیا ہے، کتنی مقبوح چیز ہے یہ بدعت۔ اس بدعت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ضلالہ، یہ تو گمراہی ہے، کھلم کھلا گمراہی ہے۔ انسان بدعت کو انجام دے رہا ہے تو گمراہی کی طرف جا رہا ہے، وہ غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ زندگی جو ہے، زندگی گزارنے کے لیے بہترین جو طریقہ ہمیں فراہم کیا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین جو امور ہے، سب سے بدترین جو طریقہ زندگی ہے، وہ ہے وہ کام جو ہم خود سے ایجاد کریں، جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق اور وابستگی نہ ہو۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ روایت بھی مشکات شریف کے اندر روایت ہے۔ ایک اور روایت اب حضرات کو سناؤں گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، اور یہ بھی مشکات شریف کے اندر ہی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے سوال کیا قیل ومن ابا، وہ کون شخص ہے جو انکار کرے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی، میرے طریقوں کو چھوڑ دیا،
میرے احکامات کو چھوڑ دیا، اس شخص نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا وہ جہنم میں جائے۔ اس کے علاوہ کتنی ایسی روایات ہیں جن روایات سے بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بدعت کتنی مقبول چیز ہے اور کتنی بری چیز ہے، اس سے ہمیں کتنا بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے ہمیں کتنا دور رہنا چاہیے۔ یہ چند ایک روایت آپ حضرات کے سامنے رکھی، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے ان بدعتوں کے پیچھے ہی چلنا ہے یا ان کو چھوڑ کر سننوں کو اپنانا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانا ہے، یا انہی رسم و رواج کے پیچھے چلنا ہے، انہی کو اپنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سننوں کو اپنانا پڑے گا، اگر ناکامی کی طرف جانا چاہتے ہو تو پھر بدعت اور رسومات کو کرتے رہو، نقصان تمہارا ہے، اللہ تمہیں آخرت میں پھر پوچھے گا، پھر ادھر جواب دینا کہ ہم کیوں کرتے تھے، کیوں نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان بدعات اور رسومات سے محفوظ رکھے، جو اس بدعات کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے اس سے ہمیں نکالے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔